شام یہ ہے لیکن تاریخ کے اندر پرانی کتابوں کے اندر علماء یہ دسندن باب توما اتنے اندر بیٹھو نا اتنے تنگ موڑ تنگ گلیاں آسن تو لکھا ہے بھی 2-3 بندے نہیں گزر سکتے بی بی اتو گزر گئے یا ایھا المظلوم یا ایھا المظلوم نعرہ مولا نعرہ مولا نعرہ مولا نعرہ مولا منہال نے ایک دن آ کے کہا منہال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے اے زین لبا غم زادہ کہاں گزرے تم پر دل تھام لیا خون رونے لگے خون روتے ہوئے بس اتنا کہا منہال تڑپ کر کہنے لگا رونے کا سبب مولا ہے کیا میراث شہادت آپ کی ہے مولا نے کہا لا ریب مگر تو نے نہیں انصاف کیا بے شک میراث شہادت ہے یہ آل نبی کی فطرت ہے سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا منہال میں کیسے زندہ ہوں پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث اتنے بی بی 15 گانا سنیا نا یہ دروازہ آئی یہ بازار شام حمیدیہ بازار جو آدن نا بازار شام بی بی گزری یہ بھی روایت ہے کہ بی بی تو بھی گزری ہے باب سعد بن ابی وقاص نہیں باب سعد دروازے کا نام تھا امام زین العابدین سے پوچھا گیا تھا مدینہ میں کہ مولا آپ کو کس گلی سے گزارا گیا تو امام نے روک کے فرمایا تھا کہ شام کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں سے ہمیں نہ گزارا گیا یعنی بیبیوں کو سہارا گھما کے جب بی بی باب سعد پہ پہنچی تو یہ دروازہ بند تھا یہ رات کو میں نے کچھ دوستوں کو بتایا کہ اس دروازے سے لے کر اس دروازے تک 42 قدم کا فاصلہ ہے ہمارے ایک مذہب کے مسند عالم دین گزرے اجاز حسین کاظمی صاحب سرگودا والے انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سفر ہے یہ بی بی نے 6 گھنٹے میں طے کیا 42 قدم کا فاصلہ 6 گھنٹے میں تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فاصلہ بی بی نے ایسے کیا جیسے حسین اور یعقوب کی لاش پہ گئے تھے میراث تھی کیا شام کے بازار کے خوشیاں مناتے ہوئے ہجوم میں یہ سہل ابن سعد ہے اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا یہ کون آفتاب اور مہتاب ہے سہل ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا ہر سر کو دیکھتا تھا لیکن جب حسین کے سر کو دیکھا اب نگاہیں وہیں پہ رک گئیں فاطمہ کے بیٹے کے سر سے نظریں نہیں اٹھتی تھی ایک مرتبہ تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا کیا دیکھتا ہے کوئی نور والا چہرہ ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گردن میں تاج اور وہ گردن کو جھکائے ہوئے چل رہا ہے قریب آ کے کہنے لگا السلام علیکہ ایھا الاسیر ایک قیدی میرا سلام غریب نے اس مجمع میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے دیکھا نظریں اٹھائیں کہ نانا کے صحابی تجھ پر بھی میرا سلام پر نانا کا نام آیا سہل طرف کر لے گیا کہا آپ کون ہے کہا نہیں پہچانا میں علی ہوں حسین کا بیٹا فاطمہ کا پوتا ارے میں اکیلا نہیں آیا ہوں میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹی آئی ہے بی بی کا سنا تڑپ کے دوڑا شہزادی
मेहरबानी के ऊंट के करीब पहुंचा। सहल ने अपनी आंखों को बंद किया, गर्दन को झुकाए हुए सलाम किया। कहा बीवी मैं तेरे नाना का सहाबी हूँ, अगर गुलाम कुछ कर सकता है तो मुझे हुक्म दे। अब आ गई सहल, अगर मेहरबानी कर सकता है तो जरा इन नेज़ों वालों से कह दे कि सरों को लेकर आगे चले जाए। ये जमाना इन सरों को देखे, फातिमा की बेटियों के खुले सरों की तरफ जमाने की निगाहें न ना जाए। हम तो जंजीर का था, ना हम तो जंजीर का था, हम पुपियों का हम शीर का था। बाजार के गम ने मार दिया, एक ये भी मेरी मीरास थी क्या। गाने लगे वाहे खुदावंद करीम हमारी ज़ियारत का अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। इलाही हमारी ये ज़ियारत आखिरी ज़ियारत ना हो, हमें बार बार इन ज़ियारत के आने का मौका दे। नबी आप जिस जगह पे खड़े हैं ये दरबार यजीद है। अगर आप इसको देखें तो ये आज मौजूदा इनकी शाम की सबसे बड़ी मस्जिद है। आज के दौर की पूरे शाम मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ये है। लेकिन 61 हिजरी तक जब वाक़या करबला हुआ और जब बीबी आई तो ये एक चर्च था। इसकी आप देखें बनावट तो ये मस्जिद वाली नहीं है, ये एक ईसाइयों का चर्च था, ईसाइयों की इबादतगाह थी। बनी उमैया ने इस पर कब्ज़ा किया। मुआविया बिन सुफियान यहाँ पे बैठता रहा, फिर उसके बाद उसका बेटा यजीद बैठता रहा। 86 हिजरी में इसको वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद का दर्जा दिया कि ये अब एक बाकायदा मस्जिद है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये तख्त है उसका कि जिसके ऊपर वो बैठता था। ये सामने जो है तो पिलर लगे हुए, इनके अंदर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ भी जो है वो पत्थर की बनी हुई हैं, वहाँ से आकर ऊपर बैठता था। तारीख़ अभी मखनफ हमारी सबसे मुस्तनद और पुरानी तारीख़ है, उसमें दरबार के वाक़यात लिखे हुए हैं। एक वाक़या उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सफ़ीर रूम इस तख्त पे बैठा था, वो भी साथ बैठा था यजीद। तो ये जो सामने जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे बीबी 9 घंटे खड़ी है। ये जो सामने जगह आ रही है, कल मैंने बीबी सिल्ला की कब्र मुबारक पे जुमला कहा था। मैंने कहा कि बीबी सिल्ला को सलाम करें कि दरबार यजीद में 9 घंटे बीबी ज़ैनब का इसी जगह पे बीबी सिल्ला सलाम अलैहा पर्दा बन के खड़ी रही। ऊपर बैठा वो शराब पीता रहा। रूम के बादशाह ने पूछा कि जब मैं रूम वापस जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि शाम जाने का क्यों गया था शाम, तो मैं उनको क्या बताऊं। तो यजीद कह रहा है कि तू उनको बताना कि मेरी एक बागी से जंग हुई है और वो बागी मैंने करबला के मैदान में कत्ल कर दिया है, उसके कैदी मैं शाम लेकर। अब देखिए कि 3 दिन तक भी बाहर खड़ी रही। यकम सफ़र को तारीख कहते हैं 20 यकम सफ़र 20 दिन है, 11 मुहर्रम से लेकर यकम सफ़र पर। ये जो करबला से कूफा की शाम जब बीबी यहाँ पे पहुँची यकम सफ़र को तो ये दरवाजे सारे बंद हो चुके थे और ये दरबार को बाकायदा सजाया जा रहा था। यहाँ पे ढोल बजाने वाले नाचने वाले सारे आ रहे थे। 4 सफ़र और मुजफ्फर थी जब बीबी का पहला कदम आया दरबार के अंदर। ये सामने हज़रत याहिया नबी की कब्र है, यहाँ पे हज़रत याहिया नबी का सर मुबारक दफन है। तो बीबी जब यहाँ पे आई तो बीबी ने कहा अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अल्लाह का नबी मेरा सलाम हो। और साथ ही बीबी ने दो मुकदमे दायर होंगे, एक मुकदमा मेरी माँ फातिमा ज़हरा दायर करेंगी, वो मेरे भाई हुसैन का होगा। और अल्लाह का नबी एक मुकदमा मैं दायर करूँगी और वहाँ माशर के मैदान में सुनाना कि मैं दरबार में किस हालत में लाई गई। मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, चादर नहीं है। तो रवायात में कि हज़रत याहिया क़यामत के दिन बीबी का दरबार में आना पड़ेगा और ये बताएंगे बीबी की मज़लूमियत के बीबी किस हालत में दरबार में लाएंगे। जैसे रूम के बादशाह ने पूछा, जरीर ने बताया तो यहाँ पे खड़े होकर
علی کی علی بیٹی ہائے یہاں پہ بیوی نے خطبہ دیا اور یہیں پہ بیوی صلی السلام علیہ نے کہا کہ آپ سامنے سے ہٹ جائیں میں لوگوں کو تعارف کراتی ہوں. یہاں پہ جب بیوی نے خطبہ شروع کیا تو یہاں دربار کے ماحول لوگ رونا شروع ہوئے. ہائے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے, علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے. لوگوں نے جب رونا شروع کیا تو یزید نے کہا کہ اب شور بلند کیا جائے. یہاں ایک دربار میں ایک شور بلند ہوا, ایسے شور بلند ہوا کہ بی بی کی آواز پورا سن سکی. یہیں پہ کھڑے ہو کر بنت علی نے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ, اور ایسی خاموشی طاری ہوئی کہ تاریخ میں ہے کہ دربار پورا پتھر کا بن گیا, یعنی کسی بندے کی آواز نہیں آ رہی تھی. پھر یہاں پہ بی بی نے کھڑے ہو کے اپنا خطبہ دیا اور وہاں پہ یزید بیٹھا سنتا رہا. آخر میں اس نے پوچھا شمر سے کہ شمر یہ جو چھوٹی بچی ہے یہ کون ہے؟ معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہاں سے بیٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بچی جو ہے یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا کہ میں اس کو بلاتا ہوں. وہاں سے معصومہ کو بلایا شمر نے یہاں پہ. وہاں پہ یزید بیٹھا تھا, مخاطب ہوا اور پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ ایک کی روایت پڑھتا ہوں آپ کے گلے کے لیے کافی ہے. معصومہ بولی صحیح لیکن آواز نہ نکلی. شمر چلا, شمر نے کہا سجاد میرا حاکم تیری بہن کے ساتھ بول رہا ہے, تیری بہن جواب نہیں دے رہی. امام نے کہا کہ شمر بول رہی ہے اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر, اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر, میری بہن جواب دے رہی ہے. شمر چلا کہ رسی ڈھیلی کروں. امام سجاد کی آنکھوں سے امام نے رو کے فرمایا ہمارے گھر کی ادارہ ہے, صبر اور ہاتھ مت لگانا. شمر نے کہا کہ سجاد میں ہاتھ نہیں لگاتا, میں تیرے زیور تیری رسیاں کھولتا ہوں, تو بہن کی گلے کی رسی ڈھیلی کر. تو جیسے امام سجاد یہاں پہ آئے شمر نے امام سجاد کے ہاتھ کھولے. جیسے امام سجاد کے ہاتھ کھولے امام نے بہن کے گلے سے لگا لیا. وہ رو کے کہا سکینہ تیری وجہ سے میرے ہاتھ کی رسیاں کھل گئی, میری رسیاں تو کھل گئی, تیری رسیاں بھی نہ کھل گئی. السلام نے بھی سکینہ کے گلے کی رسیاں ڈھیل کیا. یہیں پہ پھر اس نے کہا یزید نے کہ تو کون ہے؟ تو بی بی رو کے بولی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں. حسین کے سینے کا طویل ہوں. وہاں سے بیٹھ کے پوچھا یہ بتا کہ تیرا بابا جب بھی محبت کرتا تھا تو تیرے لیے کیا چیز لے کر آتا تھا؟ تو بی بی نے رو کے کہا کہ تیرا بابا جب مدینہ میں صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے تو واپسی پہ میرے لیے مدینہ کی کھجوریں لے آتے تھے, اور میں سو رہی ہوتی تھی, مجھ سوئی ہو کو جگا کے میرا منہ جاگ تیرے لیے میں مدینے کی کھجوریں لے آیا ہوں. وہ مجھے پیار کرتے تھے, مجھے مدینے کی کھجوریں دیتے تھے. یزید نے کہا کہ میرے پاس چند کھجوریں پڑی ہیں, یہ کھجوریں دیکھ کے مجھے بتا سکتی ہے کہ یہ کس ملک کی ہیں. تو بی بی کو یہاں سے اوپر جب تخت پہ لے گئے, تخت پہ پڑا تھا مولا حسین کا سر. رومال اٹھا تو بی بی رونے لگی, کھجوریں نہیں تھے. بابا کا کٹا ہوا سر سر کو رو کے کہہ رہی ہے بابا میری طرف دیکھ, تیری بیٹی پوری ہو گئی. بابا میری طرف دیکھ, میری سکینہ کی کمر جھک گئی. صلی اللہ